السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے عورت کا اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ غائبانہ اللہ کی عنایت سے تمام امور کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرنا، وہ اس کے بعد کسی بے حیائی کے فعل کے ارتکاب سے اس کی خیانت نہیں کرتی، جیسے کسی کو اپنے نفس کے متعلق غلبہ اور اختیار دینا، بناؤ سنگار ظاہر کرنا یا اس کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر سے نکلنا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا جو اس کی مخالفت کا باعث ہو۔ مسلمان بیوی کو جان لینا چاہیے کہ اس معاملے میں خاوند کی خیانت سب سے بڑی خیانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں 3 مصیبتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم حکمران، اگر تو اچھا کام کرے تو وہ قدردانی نہ کرے، اور اگر تو کوئی برا کام کرے تو وہ معاف نہ کرے، اور دوسرا برا پڑوسی، اگر وہ کوئی اچھا دیکھے تو اسے دبا دے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے مشہور کر دے، اور تیسری بری بیوی، اگر تو اس کے پاس ہو تو وہ تجھے ناراض کر دے، اور اگر تو اس کے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ، خاوند کے گھر، مال و متاع اور اولاد کا بیوی کو جانشین بنایا ہے، تو بیوی کو ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ کسی ایسے شخص کو اس کے گھر میں آنے نہ دے جسے وہ خاوند ناپسند کرتا ہے، وہ اس کے متاع اور اثاث کا نقصان کرے، نہ اس کے مال کو بے جا صرف کرے، وہ اس کی اولاد کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کرے کہ وہ اس کے بعد خراب اور ضائع ہو جائے۔ اور یہ تمام چیزیں رعیت ہیں جس کے بارے میں اس عورت سے باز پرس ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نگہبان ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اور اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، جس میں آپ نے دریافت کیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ جب وہ دیکھے کہ وہ اسے خوشی کر دے، جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، وہ کسی ایسی چیز میں خاوند کی مخالفت نہ کرے جو وہ اس کی ذات میں اور اپنے مال میں ناپسند کرے۔ پس بیوی کا اپنے خاوند کے حق میں کمی کوتاہی کرنا، خواہ اس کی غیر موجودگی میں ہو یا اس کی غفلت کی وجہ سے ہو، اس کی مخالفت کے زمرے میں آتا ہے۔ جو عورت کو صالحہ اور اطاعت گزار کے زمرے سے نکال کر خیانت کرنے والی اور دھوکہ دینے والی کے زمرے میں لے آتا ہے، جس عورت کا یہ وصف ہو وہ کتنے خسارے میں ہوگی۔ اے مسلمان بہن، اپنی ذات اور اپنے خاوند کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، اس کی سزا و عقاب سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ وہ جاننے والا، خبر رکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اگر خاوند موجود نہیں یا اسے کچھ پتہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ و قائم ہے، اسے اونگ نہیں آتی اور نہ نیند، وہ ظاہر و باطن سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔
اس لیے خاوند کی کسی چیز میں خیانت نہ کر۔ عورت کا اپنے خاوند کی خدمت کرنا۔ شوہر کا اپنی اہلیہ پر یہ حق ہے کہ وہ گھر میں اپنے شوہر کی ضرورتیں پوری کرنے میں اس کی خدمت کرے، جیسے خورد و نوش کی چیزیں تیار کرنا اور اس کے علاوہ جس خدمت کی اسے ضرورت ہو۔ خاوند کی خدمت کرنا بیوی پر لازم ہے۔ اس کی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ حسین بن محصن کی پھوپھی سے مروی حدیث، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پوچھا آپ کا اس سے کیسا سلوک ہے؟ انہوں نے کہا میں جتنی ہو سکے خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم دیکھو کہ تم اس کی وجہ سے کہاں پہنچتی ہو، وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ اہلیہ کا اپنے شوہر کے تمام امور میں خدمت بجا لانا واجب ہے، صرف بستر والے معاملے میں ہی نہیں بلکہ بستر والا معاملہ تو اس کا بعض حق ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کی خدمت کی جائے۔ اور اس صحابیہ کا یہ کہنا کہ میں جتنا ہو سکے خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، اور یہ خدمت عام خدمت ہے، یہ صرف بستر کے معاملے میں اطاعت کرنے تک محدود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ نیکی کے کاموں میں عورت کو اپنے شوہر کی مدد کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ کسی عورت کو اپنے خاوند کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ وہ اسے اپنے رب کی اطاعت کے لیے اختیار کرنے اور نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بنے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، جبکہ گناہ اور زیادتی کی بات میں تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ نیکی اور پرہیزگاری کی بات کا تعاون کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے جس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ بس اے مسلمان بہن، آپ اس سے بچیں کہ آپ کا خاوند سے صرف اپنی شہوت پوری کرنا ہو، خواہ یہ اس کی واجبات میں سے کسی چیز کے ضائع ہونے سے حاصل ہو، کیونکہ یہ تو اس عورت کی صفت ہے جس کا عورتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ نیک بیوی تو وہ ہے جو اپنے خاوند کے لیے نفع کا باعث ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا۔ اللہ کی بندی مسلمان جس گروہ بندی، کنج فکری، فتنوں اور دنیاوی خواہشات کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ اس بری حالت کے نتیجے میں پیش آنے والے برے نتائج سے لا تعلق اور بے پرواہ ہو چکے ہیں، اس کے متعلق تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں، یعنی کہ عورت کو خاوند کے نیک کاموں میں تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ فتنوں سے محفوظ رکھنے اور رہنے کا بھی کہا گیا۔ اسماعیل حضرت ہاجرہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کے بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑا جہاں کھانا بھی نہ تھا، پانی بھی نہ تھا اور کوئی مانوس شخص بھی نہ تھا۔ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور آواز دی ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز؟
انہوں نے کئی بار ایسے کہا، لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پس انہوں نے ان سے اتنا پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا پس وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور مثال ام المؤمنین حضرت خدیجہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، غار حرا سے تشریف لائے تو آپ کا دل بے قرار اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کو ایسے شخص کی شدید ضرورت تھی جو آپ کو تسلی دے اور آپ کے خوف کو کم کرے۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے وحی لے کر پہلی مرتبہ آئے۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو بے یار و مددگار کو مدد کرتے ہیں، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، راہ حق میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔